بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے مزمل شاہ کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، جس میں کچھ نکات اٹھائے گئے ہیں۔ نمبر 1، ڈاکٹر عافیہ کی دوسری شادی جو تھی وہ القاعدہ کے رکن عمار البلوچی سے ہوئی تھی۔ نمبر 2، 2003 سے لے کر 2008 تک عافیہ انڈر گراؤنڈ تھی، جس وقت وہ امریکہ کو مطلوب تھی تو چھپ کر زندگی گزار رہی تھی۔ نمبر 3، افغانستان جانے کے بعد 2008 میں انہیں غزنی سے گرفتار کیا گیا تھا۔ نمبر 4، عافیہ نے اپنا کیس خود کمزور کیا ہے، عدالتی پروسیس میں وہ تعاون نہیں کرتی تھی۔ بہرحال ان تمام الزامات کے جوابات سے پہلے پاکستانی رائٹر ہیں، قانون دان داؤد غزنوی، انہوں نے کتاب لکھی ہے عافیہ ہرٹ کے نام پر۔ جس وقت 2008 سے لے کر 2010 تک عافیہ کا ٹرائل ہوا تھا تو انہوں نے تقریباً 5000 کے قریب دستاویزات حاصل کی اور انہوں نے عافیہ کا کیس قوم کے سامنے پیش کیا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ امریکہ کو مطلوب کیوں تھی۔ در حقیقت امریکہ میں بالٹیمور کے اندر کچھ پیٹرول پمپس تھے کہ جن کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، تو امریکہ نے 6 اشخاص کو ملوث کیا تھا: شیخ خالد، ماجد خان، عزیر پراچا، سیف اللہ پراچا، عمار البلوچی اور 6 نمبر پر ڈاکٹر عافیہ۔ ڈاکٹر عافیہ پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے ان کی سہولت کاری کی ہے۔ بہرحال اس بنیاد پر ڈاکٹر عافیہ کو انہوں نے مطلوب کیا تھا۔ 26 مارچ کو عزیر پراچا کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے 3 دن بعد 30 مارچ 2003 کو ڈاکٹر عافیہ کو کراچی سے 3 بچوں سمیت اٹھا کر امریکہ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ مزمل کا یہ کہنا کہ وہ انڈر گراؤنڈ تھی، چھپ کر زندگی گزار رہی تھی، یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت کی وزارت داخلہ کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ ڈاکٹر عافیہ کو اٹھا لیا گیا۔ اور پھر یہ کہ ڈاکٹر عافیہ کی بہن فوزیہ صدیقی نے اور ان کی والدہ نے بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کو یہ بتلایا تھا کہ کچھ افراد موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ہمارے گھر آئے ہیں اور انہوں نے آ کر ہمیں دھمکی دی ہے کہ تم اپنی زبان بند رکھو، اگر تمہیں اپنی بیٹی عافیہ اور ان کے بچوں کی زندگی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ 2003 میں ہی نیوز ویک میں بھی ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ ڈاکٹر عافیہ کا تعلق جو ہے وہ القاعدہ کے ساتھ تھا، اور 2004 میں FBI کے ڈائریکٹر نے یہ بات کہی تھی کہ عافیہ کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ یہ سارے شواہد بتلاتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کو 2003 میں ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ عافیہ کا پتہ کیسے چلا؟ 2003 سے لے کر 2008 تک اسی دورانیے میں جنرل پرویز مشرف نے ایک شخص کو جس کا نام معظم بیگ تھا، جو پاکستانی تھا لیکن برطانوی شہری تھا، اسے اسلام آباد سے اٹھا کر امریکہ کے حوالے کیا۔ بعد میں پھر یہ کہ برطانوی حکومت کی کوششوں سے وہ گوانتانامو بے سے رہا ہوا تھا۔ جس وقت اسے افغانستان بگرام جیل میں لے جایا گیا اور جب وہ واپس رہا ہو کر آیا تو وہ کہنے لگا کہ بگرام جیل میں ایک عورت گرفتار ہے جس پر بہت تشدد کیا جاتا ہے اور وہ 650 نمبر قیدی ہے۔ ایک اور عورت تھی ایوان ریڈلی، ایک برطانوی صحافی جو افغانستان میں طالبان کی قید میں رہی، اور پھر یہ کہ طالبان کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس عورت نے اسلام قبول کیا۔ اسے جب یہ بات پتہ چلی کہ 650 نمبر کوئی قیدی ہے، عورت جس پر بہت تشدد کیا جاتا ہے، اس نے جستجو شروع کی، شواہد جمع کیے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ ڈاکٹر عافیہ ہے۔ پھر وہ پاکستان آئی، 2008 میں آ کر اس نے عمران خان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں اس نے برملا طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ بگرام جیل میں 650 نمبر جو قیدی ہے وہ ڈاکٹر عافیہ ہے، اور اس نے کہا کہ میں ایک نو مسلم ہوں، مجھے اسلام کی حقانیت معلوم ہے، لیکن یہ تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ کوئی مسلمان اپنی بہن کو غیر مسلموں کے حوالے کر دے۔ تو بہرحال 2003 سے لے کر 2008 تک وہ بگرام جیل میں رہی۔ اور اسی طرح مزمل شاہ کا یہ کہنا کہ ان کی شادی ڈاکٹر امجد خان کے بعد عمار البلوچی سے ہوئی تھی اور 6 ماہ بعد، حالانکہ یہ بات ہی بالکل غلط ہے۔ جس وقت ڈاکٹر عافیہ کو طلاق ہوئی تھی 21 اکتوبر کو 2002 میں، تو تقریباً اس کے ٹھیک 5 ماہ 28 دن بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو 6 ماہ بعد والی بات ہی غلط ہے۔ اور آج تک ڈاکٹر فوزیہ صدیقی
اور ڈاکٹر عافیہ کی والدہ اس بات کی وہ شدید مخالف ہے کہ کوئی ڈاکٹر عافیہ کی شادی عمار البلوچی سے نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مزمل شاہ کا یہ کہنا عافیہ نے اپنا کیس خود کمزور کیا ہے، یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ عافیہ کو مرضی کے وکیل تو مہیا ہی نہیں کیے گئے، انہوں نے اپنا کیس خود لڑا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو ان پر امریکی عدالتوں میں 2 مقدمات دہشت گردی کے چلے تھے، ایک عزیر پراچا کا کیس جو میں آپ کو بتلا چکا ہوں، اور دوسرے نمبر پر ایک دہشت گرد تنظیم کی فنڈنگ کا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کیسز کے حوالے سے عدالت کوئی شواہد پیش نہیں کر سکی۔ امریکی عدالت نے عافیہ کو باعزت بری کر دیا تھا۔ بہرحال ان پر یہ الزام جو ہے کہ انہوں نے غزنی میں امریکی فوجیوں پر گن اٹھائی ہے، تو ان پر اقدام قتل کا مقدمہ ہے، اس سے کسی امریکی فوجی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، جسمانی طور پر کسی کو کوئی زد نہیں پہنچی، اس کی زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ 10-12 سال ہو سکتی، لیکن 86 سال کی سزا جو ڈاکٹر عافیہ کو سنائی گئی ہے وہ کس بنیاد پر سنائی گئی ہے؟ ڈاکٹر عافیہ ایک مظلوم عورت ہے جو اس وقت کفار کی قید میں سسک رہی ہے، اور وہ مسلمانان عالم کو دعوت دے رہی ہے کہ آؤ مجھے آ کر اس جہنم کے گھڑے سے نکالو۔ تو اس وقت ہمارا جو اولین فریضہ ہے کہ ہم اپنی ساری توانائیاں اس بات پر صرف کر دیں کہ کس طریقے سے ڈاکٹر عافیہ وہ کفار کی قید سے رہا ہو کر واپس اپنے وطن میں اپنے خاندان والوں کے پاس آ جائیں۔ یہ ہمارے اوپر اولین فریضہ ہے۔